15 شبعان کی برکات۔ شبعان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات کہتے ہیں۔ شب برات کا مطلب نجات کی رات ہے۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس رات ہر عمل کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق میں رزق تقسیم کرتا ہے۔ پورے سال میں ان سے ہونے والے اعمال، پیش آنے والے واقعات سے اپنے فرشتوں کو آگاہ کرتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اٹھو شعبان مہینے کی 15ویں رات کو، اس لیے کہ بالیقین یہ مبارک رات ہے۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس رات کو کہ ہے کوئی جو مجھ سے بخشش چاہتا ہو اور مجھ سے بخشش مانگے میں اسے بخش دوں، تندرستی مانگے تو تندرستی عطا کر دوں، کوئی محتاج ہو تو اس کی آسودہ حالی چاہتا ہو تو میں اس کو آسودہ کر دوں، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے اور صبح تک یہی ارشاد ہوتا رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نصف شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ قریب ترین آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہے مانگنے والا اور مشرک دل میں کینہ رکھنے والے رشتہ داروں کو اور منقطع کرنے والے اور بدکار عورت کے سوا تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب میں نے تلاش کے لیے میں گھر سے نکلی تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع کے قبرستان میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا گمان تو یہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بی بی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شعبان کی رات میں دنیا کے آسمان پر جلوہ فرما ہوتے ہیں اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی شمار سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عائشہ یہ کون سی رات ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول ہی بخوبی واقف ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نصف شعبان کی رات ہے اور اس بہت ہی بابرکت رات ہے، مقدس رات ہے۔ اس رات میں دنیا کے اعمال بندوں کے اعمال کے اوپر اٹھائے جاتے ہیں، ان کی پیشی بارگاہ رب العزت میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد میں لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔ کیا تم آج کی اس بابرکت رات میں مجھے عبادت کی آزادی دیتی ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں؟ پھر آپ نے نماز پڑھی اور تخفیف کی اور سورۃ فاتحہ اور ایک چھوٹی سورت پڑھی، پھر آدھی رات تک آپ سجدے میں رہے، پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت جو ہے اس کی نیت کی، دوسری رکعت پڑھی پہلی رکعت کی طرح، اس میں بھی سورۃ فاتحہ اور سورۃ فاتحہ کے بعد چھوٹی سورت پڑھی، پھر آپ سجدے میں چلے گئے اور آپ کا سجدہ اس قدر لمبا تھا کہ یہ سجدہ فجر تک جاری رہا۔ میں دیکھتی رہی، مجھے اندیشہ ہوا، مجھے ڈر لگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک قبض فرما لی ہے۔ پھر جب میرا انتظار طویل ہوا، بہت دیر ہو گئی تو میں پریشان ہو گئی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچی تو آپ کی حضور کے قدموں کو چھوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرکت فرمائی۔ میں نے خود سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ الفاظ فرما رہے تھے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، الہی میں تیرے عذاب سے، تیری عفو سے اور تیری بخشش کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے قہر سے، تیرے رضا کی پناہ میں آتا ہوں، تجھ سے ہی پناہ چاہتا ہوں، تیری ذات کی قسم، تیری ذات بزرگ ہے، میں تیری شان ثنا بیان نہیں کر سکتا
اور تو ہی آپ اپنی ثنا بیان کر سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ صبح کو میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ایسے کلمات ادا کر رہے تھے کہ وہ اس طرح کے کلمات میں نے آج تک آپ کو کہتے نہیں سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا تم نے یاد کر لیے ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے یاد کر لیے ہیں تو خود بھی یاد کر لو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے سجدے کی حالت میں سجدے میں ان کلمات کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ شب برات میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں 100 رکعتیں ہیں۔ 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص کے ساتھ، یعنی ہر رکعت میں 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی جائے تو اس نماز کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ اس نماز کا نام صراط الخیر ہے۔ اس کے پڑھنے سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے پڑھنے سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ سلف صالحین یہ نماز باجماعت پڑھتے تھے۔ اس نماز کی بڑی فضیلتیں ہیں، اس کا ثواب کثیر ہے۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 30 صحابہ نے بیان کیا کہ جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی طرف 70 بار دیکھتا ہے اور ہر بار دیکھنے میں اس کی 70 حاجتیں پوری کرتا ہے، جس میں سب سے ادنا جو حاجت ہے، سب سے ادنا حاجت اس کے گناہوں کی مغفرت ہے، اس کے گناہوں کی بخشش ہے۔ اس شب میں قرآن شریف، درود شریف، صلاۃ التسبیح اور دیگر نوافل کے علاوہ 8 نوافل اس طرح سے پڑھیں، اس طرح خلوص سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ، سورۃ قدر اور ایک بار سورۃ اخلاص ضرور پڑھیں۔ 15 تاریخ کو روزہ رکھیں اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں تمام مسلمانوں کو خلوص دل سے، خلوص کے ساتھ نیک پا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خلوص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مغرب کی نماز کے بعد ہمیشہ یہ یاد رکھیے، مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں 2 کر کے پڑھیں۔ 2 رکعت نماز درازی عمر یعنی عمر بالخیر ہونے کی نیت سے، اور 2 رکعت نماز نفل پڑھیں بلائیں دور دفع ہونے کی نیت سے، اور 2 رکعت نفل مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت سے پڑھیں۔ ہر دوگانہ کے ساتھ، ہر دوگانہ کے بعد سورۃ یاسین 1 بار اور سورۃ اخلاص 21 بار، اور سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں، التجائیں کریں، دعائیں مانگیں جو آپ کی حاجات ہیں، دنیا اور آخرت کی بھلائی کی، ماں باپ کے لیے، ہمسایوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اولاد کے لیے، نیک اولاد کے لیے دعائیں مانگیں، سب کے لیے دعا مانگیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب مومنین کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، ہم سب مومنین کو اللہ تبارک تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائے اور بہت زیادہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کی اس بابرکت رات میں اللہ تبارک تعالیٰ ہماری تمام مرادیں، تمام دعائیں، تمام حاجتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آج کی اس بابرکت گھڑی میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آج کی اس بابرکت رات کے صدقے میں بخش دے۔ ہمیں تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ نیو جی چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔